الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات، ہم سورہ توبہ کی آیت 75 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں. یہ وہی سلسلہ بیان ہے جس میں منافقین کو آخری تنبیہ کی جا رہی ہے. اس سورہ کے بارے میں بار بار توجہ دلا رہا ہوں کہ یہ قرآن مجید میں عذاب کی سورہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اتمام حجت کے بعد آپ کے منکرین کو دنیا میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا معاملہ پیش آیا وہ تفصیل کے ساتھ اس میں زیر بحث ہے، بلکہ عملی طور پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ منکرین کے خلاف کیا اقدام کرنا ہے، منافقین کے ساتھ کیا رویہ اختیار کرنا ہے. اسی سلسلے میں اب آگے فرمایا ہے کہ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَ مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ. معاف کی. کہ ان میں وہ بھی ہیں، یعنی اسی جماعت میں، انہی منافقین میں، انہی لوگوں میں وہ بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا. من عاہد اللہ، کیا عہد کیا؟ عہد یہ کیا کہ اگر اس نے ہم کو اپنے فضل سے نوازا تو لَنَصَدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، تو ہم ضرور صدقہ کریں گے اور خوب نیکیاں کرنے والوں میں سے ہوں گے. یعنی وہ یہ کہتے تھے کہ پروردگار اگر ہمیں نوازتا ہے، ہمارے اوپر اس کا فضل ہوتا ہے، اس کی عنایت ہوتی ہے، وہ اگر ہمیں دولت اور مال دیتا ہے تو بس دیکھیے گا ہم بھی بہت صدقے کریں گے اور ہم بھی خوب نیکیاں کرنے والوں میں ہوں گے. اس وقت چونکہ ہمارے حالات اچھے نہیں ہیں تو اس وجہ سے یہ لوگ خیال کرتے ہیں کہ ہم اس طرح نہ صدقہ کر رہے ہیں اور نہ نیکی میں آگے بڑھ رہے ہیں. اس زمانے میں چونکہ ایک طرف مہاجرین آ رہے تھے، لوگوں کے معاشی حالات بھی بہت اچھے نہیں تھے، جنگوں کی صورتحال پے در پے صورتحال میں اور زیادہ خرابی پیدا کر دیتی تھی، تو اس لیے بار بار لوگوں کو انفاق کی ترغیب بھی دینا پڑتی تھی. اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی انفاق کے مطالبات تھے. معاشرے میں انسان اپنے اخلاقی احساس کی بنیاد پر جن چیزوں کو دیکھتا ہے وہ بھی صاف یہی تقاضا کر رہی تھیں. تو اس میں گرد و پیش کا ماحول یہ چاہتا تھا کہ غریب مسلمان بھی بعض اوقات 2-4 روپے بھی کما کے اگر اس میں سے خرچ کرنے کے لیے تیار ہے تو ان کو بھی کرنا چاہیے. تو یہ بہانے کر دیتے تھے کہ ہمارے اوپر تو اس طرح کا فضل نہیں ہے، ویسی عنایت نہیں ہے، اگر اللہ نے ہمارے اوپر بھی یہ کرم کیا تو ہم ضرور صدقہ کریں گے اور خوب نیکیاں کرنے والوں میں سے ہوں گے. یہ رویہ بالعموم اس طرح کے لوگ اختیار کرتے ہیں کہ جو معاملات کو ٹال دینا چاہتے ہیں. یعنی اس وقت میرے پاس جو کچھ ہے، صحت ہے، تندرستی ہے، علم ہے، قوت ہے، روپیہ ہے، جو کچھ بھی ہے، میں اس میں سے کیا کرتا ہوں. اور یہ کمزور سے کمزور انسان بھی جب یہ فیصلہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی توفیق اس کو حاصل ہوتی ہے. اور یہی لوگ ہوتے ہیں کہ جو پائی میں بھی اللہ کا حق ادا کرنے کے لیے تیار ہوں کہ پھر اللہ جب ان کو بہت دیتا ہے تو وہ اس میں بھی اسی نسبت سے خرچ کے لیے تیار ہوتے ہیں. لیکن آدمی اگر یہ خیال کرے کہ میں تو اسی وقت خرچ کروں گا کہ جب میری ساری ضرورتیں پوری ہو رہی ہوں گی اور میں جو خواہشیں رکھتا ہوں وہ بھی برآئیں گی اور میرے پاس بہت فراخی ہوگی، پھر میں دیکھوں گا اللہ کی راہ میں بھی خرچ کر لوں گا.
تو ایسے لوگوں کو خرچ کی توفیق نہیں ملتی، یعنی ان کو جب مل جاتا ہے سب کچھ تو پھر بھی ان میں حوصلہ نہیں ہوتا۔ تو فرمایا کہ ان میں وہ بھی ہیں کہ جنہوں نے اللہ سے عہد کیا کہ اگر اس نے ہم کو اپنے فضل سے نوازا تو ہم ضرور صدقہ کریں گے۔ اب دیکھیے نا، یہ کتنے زور کے ساتھ کہا ہے کہ لَنَصَدَّقَنَّ، ضرور صدقہ کریں گے، یعنی ہم ضرور اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے۔ اور یہ کہا کہ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور خوب نیکیاں کرنے والوں میں سے ہوں گے۔ مگر ہوا کیا؟ فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ، مگر جب اللہ نے اپنے فضل سے ان کو عطا فرمایا، بخلوا بِهِ، تو اس میں بخل کرنے لگے۔ یعنی یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ پھر جب اللہ تعالیٰ یہ بات بھی پوری کر دیتے ہیں کہ اچھا ہے لو میں تمہیں دولت بھی دے دیتا ہوں، اب دیکھتے ہیں تم کیا حوصلہ کرتے ہو۔ تو یہ دنیا چونکہ ابتلا کے اصول پر بنی ہے، تو یہاں آدمی اپنے پروردگار کے ساتھ جو معاملہ بھی کرتا ہے، ظاہر ہے اس کے کچھ نتائج نکلتے ہیں اور اسی ابتلا کے اصول پر نکلتے ہیں، آزمائش کے اصول پر نکلتے ہیں۔ تو ان کے لیے بھی یہ نتیجہ نکل آیا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس اگر زیادہ ہوا اور ہماری دولت اگر بڑھی اور ہمیں مال و اسباب ملے تو ہم بہت خرچ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ اسباب بھی پیدا کر دیے، حالات میں وہ تبدیلی بھی آ گئی، جب آئی تو بخل کرنے لگے، بخلوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اور برگشتہ ہو کر منہ پھیر لیا۔ یعنی صرف یہی نہیں ہے کہ خرچ نہیں کیا، بلکہ ایسے بخیل ہو گئے کہ کوئی معمولی سے معمولی تقاضا بھی اگر دین کا، ایمان کا، ملت کا، مسلمانوں کا، حالات کا سامنے آیا تو انہوں نے منہ پھیر لیا۔ اس میں جو الفاظ استعمال کیے ہیں قرآن مجید میں، اس پر میں نے لکھا ہے کہ اصل الفاظ ہیں تولوا وہم مورزون۔ تولوا کے بعد ہم مورزون کے الفاظ واضح کرتے ہیں کہ انفاق کا نام لیا جائے، یعنی کوئی کہے اگر کہ وقت آ گیا ہے، آپ حضرات تو ایسی بات کرتے ہی تھے، اب دیکھیے یہ جنگ درپیش ہے، یہ کچھ مہاجرین آ گئے ہیں اور کوئی ضرورتیں ہیں آپ کے گرد و پیش میں، آپ ہی کے اعزاء اقربا میں لوگ محتاج ہیں یا ان کی ضرورتیں ہیں، تو منہ موڑ کر اس طرح چل دیتے ہیں کہ پیچھے موڑ کر دیکھتے بھی نہیں۔ یعنی وہی جو وعدے کر رہے تھے اور دعوے کر رہے تھے کہ ہمیں ملا تو ہم یہ خرچ کریں گے اور وہ خرچ کریں گے اور خوب نیکیاں کریں گے، جب اللہ نے دے دیا تو اس طرح منہ پھیر کر چل دیے کہ اب آواز سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، جواب دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، کسی بات کا رخ کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ تو یہ فرمایا کہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی اگر پہلے دن سے صحیح رویہ اختیار کرے، یعنی جتنی قوت ہے، جتنی طاقت ہے، جتنا کچھ بھی اللہ نے دیا ہے، اس میں اللہ کا اور اللہ کے بندوں کا حق پہچانے تو پھر اللہ توفیق دیتا ہے۔ یہ بے شک اس وقت وہ ایک پائی ہی دینے کے قابل ہو۔ تو چنانچہ مسلمانوں میں سے، صحابہ کرام میں سے وہ لوگ جن کو اللہ نے توفیق دی، ایسا بھی بارہا ہوا کہ انہوں نے رات رات بھر مزدوری کی، ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا اور وہ اس میں سے بھی لوگوں کا اور معاشرے کا حصہ نکال کر لے آئے۔ تو یہ حوصلہ اگر نہ ہو آدمی میں تو پھر توفیق سے محرومی ہو جاتی ہے۔ تو یہاں یہی محرومی ہے جس کو بیان کیا کہ جب اللہ نے فضل سے نواز دیا، بہت عنایت فرما دی، تو پھر یہ دعوے کہ ہم تو صدقہ کریں گے اور خوب نیکیاں کریں گے، وہ سب بھول گئے اور بخل کرنے لگے اور برگشتہ ہو کر منہ پھیر لیا۔ فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوا وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ۔ سو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے اس دن تک کہ اس سے ملیں گے ان کے دلوں میں نفاق بٹھا دیا۔ یعنی اب قیامت تک کے لیے وہ جو ایک بندے کا اندرونی تعلق ہوتا ہے، صفائی کا، پاکیزگی کا، اور ایک سچا تعلق ہوتا ہے اپنے پروردگار سے، اس سے محرومی ہونا شروع ہو گئی۔ جس وقت اس طرح کے دعوے انسان کرتا ہے، زبان سے کچھ کہتا ہے، باطن میں کچھ ہوتا ہے، تو فرمایا کہ پھر ہم نے ان کے دلوں میں نفاق بٹھا دیا۔ یعنی اب گویا باطن اور ظاہر کی مطابقت، قول اور فعل کی مطابقت، یہ ان کے ہاں باقی نہیں رہی۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کی خلاف ورزی کی
اور اس لیے کہ وہ جھوٹ بولتے رہے۔ یعنی آدمی جب اس طریقے کا رویہ اختیار کرتا ہے تو یہ اب گویا اپنا قانون بیان کر دیا کہ اس کا نتیجہ نکلتا ہے۔ جس طرح ایک انسان سچائی کے ساتھ آگے بڑھے، سچائی کو اختیار کرے، اپنے پروردگار سے بھی اس کا تعلق سچا ہو، دین کی طرف رجوع ہے تو وہ رجوع بھی سچائی کے ساتھ، باطن کی پاکیزگی کے ساتھ ہو، تو اللہ کی مدد، اللہ کی توفیق حاصل ہوتی ہے۔ یعنی آدمی کمزور ہے، ہم سب کمزور ہیں، ہمارے پاس بڑی تھوڑی قوت ہوتی ہے، ہم جلد گھبرا بھی جاتے ہیں، لیکن اللہ پھر حوصلہ بڑھا دیتا ہے، اس کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے۔ تو یہ بیان کیا کہ جس وقت اندر پاکیزگی نہیں ہوتی، جب قول اور فعل میں تضاد کے ساتھ انسان جیتا ہے، یعنی آدمی نے اللہ کی راہ اختیار کی اور اتنی ہی ہمت تھی کہ 2 قدم اٹھا سکتا، تو اس کے باطن میں بھی وہ 2 قدم ہی ہیں اور باہر بھی یہی صورتحال ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ کی توفیق ملتی ہے، آگے بڑھنے کے مواقع ملتے ہیں۔ لیکن جب باطن اور ظاہر کے درمیان یہ فرق واقع ہو جائے کہ لوگوں کو تو آدمی کچھ کہہ رہا ہو اور بہانے کچھ اور بنا رہا ہو اور دعوے کچھ اور کر رہا ہو، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی اس طرح کے وعدے کیے جا رہے ہوں کہ بس آپ دے کر دیکھیں، ایک مرتبہ دولت ملی تو آپ دیکھیں گے کہ ہم ان کو کیسے خرچ کرتے ہیں۔ تو اگر یہ چیز ہے تو اس کا مطلب ہے کہ باطن نفاق پر مبنی ہے۔ تو اس کو بیان کیا ہے یہاں پر کہ جب یہ ہو گیا تو آپ دیکھیے ایک ایک چیز کو بیان کیا ہے۔ کیا ہوا؟ فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ، ان کے اس رویے کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے پھر قیامت تک کے لیے، یعنی اس میں کیا کہا ہے، اِلَىٰ يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ، قیامت تک کے لیے جب میرے ساتھ ان کی ملاقات ہوگی، جب میرے روبرو کھڑے ہوں گے، اس وقت تک کے لیے میں نے ان کے دلوں میں نفاق بٹھا دیا۔ یعنی اب گویا مجھے ان کا ایمان پسند ہی نہیں، تو میں نے ان کو اسی راستے پر ڈال دیا جو راستہ انہوں نے اپنے لیے پسند کیا۔ انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ یہ رویہ اختیار کیا، اللہ کے رسول کے ساتھ یہ رویہ اختیار کیا، تو پھر اس کا نتیجہ یہ نکلا۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ رویہ کیا ہے، یعنی بظاہر تو ایمان لے آئے ہیں، بظاہر تو انہوں نے نیکی اختیار کر لی ہے، بظاہر پیغمبر کی اطاعت کا عہد کر لیا ہے، لیکن کر کیا رہے ہیں؟ یعنی جیسے ہی دین کا کوئی مطالبہ سامنے آتا ہے، اور اس وقت پے در پے جو مطالبہ سامنے آتا تھا وہ خرچ کرنے کا مطالبہ تھا، یعنی سب سے بڑا مطالبہ یہی بن گیا تھا۔ اس کا پس منظر میں نے ابھی چند لفظوں میں بتایا کہ حالات بھی اچھے نہیں تھے، ادھر مہاجرین کے بھی قافلے در قافلے آ رہے تھے، اور جنگوں کی بھی مصیبت ختم نہیں ہو رہی تھی۔ یعنی اندازہ کیجئے نا کہ 8-10 سال کے اندر ہی 2-3 جنگوں سے ایک بستی، چھوٹی سی بستی کو واسطہ پڑ گیا، تو اس میں انفاق کے مطالبات بار بار ہوتے تھے۔ یہ وہی صورتحال ہے جس کو سورہ بقرہ میں بیان کیا ہے کہ اب یہ پوچھتے ہیں زچ ہو کر کہ ماذا ينفقون، کیا کیا خرچ کریں۔ اب ہر روز خرچی کا ایک نیا مطالبہ ہوتا ہے، تو اس کا اللہ تعالیٰ نے جواب دیا قُلِ الْعَفْوَ، یعنی تمہاری ضرورتوں سے جو کچھ زیادہ ہے میرے مطالبات بھی اسی میں ہے، میں نے کون سا کوئی نیا مطالبہ کر دیا ہے۔ تو یہ جو صورتحال ہے یہ پھر اللہ تعالیٰ کی توفیق سے محرومی کا باعث بننا شروع ہو جاتی ہے۔ یعنی باطن کو جب آپ نے صحیح نہیں رکھا اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کی بنیاد پاکیزگی نہیں ہے، اور لوگوں کو بھی دھوکہ دیا جا رہا ہے اور اللہ کو بھی دھوکہ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ پھر اللہ تعالیٰ جو کچھ ظاہر ہے اسی کو قبول کر لے۔ وہ پھر ابتلاء کے قانون کے تحت پے در پے مواقع پیدا کرتا ہے، اور وہ مواقع بجائے اس کے کہ آگے بڑھنے کا ذریعہ بنے، اللہ کے حضور میں بہتری کی روش اختیار کرنے کا ذریعہ بنے، وہ نفاق کا ذریعہ بنتے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ بڑی غیر معمولی آیات ہیں، یعنی اس میں اللہ تعالیٰ نے اس قانون کو جو اس کی توفیق کا، اس کی ہدایت کا، اور اس کے مقابل میں محرومی کا قانون ہے، اس کو اطلاقی طور پر، یعنی ایک گروہ کے رویے پر تبصرہ کرتے ہوئے پوری وضاحت سے واضح کر دیا۔ تو پھر پیچھے سے مضمون کو ذہن میں تازہ کر لیجئے، یعنی یہ بار بار جب توجہ دلائی جاتی تھی کہ اللہ کی راہ میں خرچ کا موقع ہے، اعزاء ہیں، اقربا ہیں، غریب مہاجرین ہیں، اور پھر اس سے آگے بڑھ کر جنگ کی ضرورتیں ہیں، تو یہ کہتے تھے کہ ہمارے پاس تو کچھ بہت زیادہ نہیں ہے،
جو کچھ ہے اس سے اپنی ضروریات ہی بمشکل پوری کرتے ہیں۔ یہ بار بار جو انفاق کے مطالبات ہیں، ہمیں اندازہ ہے کہ ہمیں آگے بڑھ کے خرچ کرنا چاہیے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی اس طرح نوازا جس طرح کے بہت سے لوگوں کو نوازا ہے، تو ہم بھی اللہ کی راہ میں بہت خرچ کریں گے۔ یعنی یہ گویا ان کا طریقہ تھا۔ تو فرمایا کہ نیکی کی دعوت بھی جب دی جاتی تو یہی کہتے، اور یہاں پر صاف واضح ہے کہ نیکی سے مراد بھی زیادہ تر لوگوں کی ضروریات سے متعلق نیکیاں ہیں، ان کی ترغیب اس وقت بہت دی جا رہی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنے ابتلا کے قانون کے تحت فیصلہ کیا کہ اچھی بات ہے، یہ اگر زبان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بہت مل گیا تو ہم بہت خرچ کریں گے، تو ہم بہت دے دیتے، تو ہم نے دے دیا۔ یعنی ہم نے اپنے فضل سے ان کو خوب نواز دیا۔ اور اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد یہ کہ اس درجے بخل کرنے لگے کہ اگر کبھی انفاق کی طرف توجہ بھی دلائی جائے تو برگشتہ ہو کر منہ پھیر کے چل نکلتے ہیں۔ یعنی یہ صورتحال ہو گئی۔ تو اس پر تبصرہ کرتے ہوئے پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کا ایک نتیجہ نکلا، اور وہ نتیجہ کیا تھا کہ اللہ نے اس دن تک کہ اس سے ملیں گے، یعنی ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 10 برس نہیں، 20 برس نہیں، قیامت کے دن تک کے لیے معافی، قیامت کے دن تک کے لیے، اور اس میں بھی تعبیر قیامت کی نہیں اختیار کی، فرمایا الی یوم یلقونہ، جب اللہ سے ملاقات کا وقت آئے گا، جب اس کے سامنے کھڑے ہو جاؤ گے، اس وقت تک کے لیے دلوں میں نفاق بٹھا دیا۔ اللہ تعالیٰ کیا نفاق بٹھا دیتے ہیں، اور یہ ان کی طرف سے بندوں کے ساتھ کوئی زیادتی ہوتی ہے؟ بتایا نہیں، یہ میرے اس قانون کے مطابق ہوتا ہے کہ تم جرائم پر جرائم کیے چلے جاتے ہو، تم قدم قدم پر ہدایت کو ٹھکراتے ہو، اور قدم قدم پر ضلالت اور گمراہی کو اختیار کرنے کے لیے بےتابی سے آگے بڑھتے ہو۔ یہ اس کے بعد ہوتا ہے۔ تو فرمایا سو اس کا نتیجہ تو یہ نکل آیا کہ اب نفاق ہے، دل میں بیٹھ گیا ہے، اب اس کے بعد جب تک جئیں گے اسی نفاق کے ساتھ جئیں گے۔ لیکن یہ کس لیے ہوا؟ اب اس کے وجوہ بیان کیے، بما اخلف اللہ ما وعدوہ، وعدہ کیا تھا نا انہوں نے اللہ سے، یہی کہا تھا کہ پروردگار اگر ہمیں آپ نوازیں گے، بہت دولت عطا فرمائیں گے، غنی کر دیں گے، تو آپ ذرا دیکھیے گا کہ ہم آپ کی راہ میں کیسے خرچ کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کی خلاف ورزی کی، جب دے دیا تو پھر پائی بھی نکالنے کے لیے تیار نہیں ہوئے، منہ پھیر کے چل دیے۔ اور اس لیے کہ بما کانوا یکذبون، اس لیے کہ وہ جھوٹ بولتے رہے، یعنی یہ وجہ بنی۔ تو اس پر میں نے حاشیہ لکھا ہے کہ یہ اس سنت کے مطابق ہوا، سنت یعنی سنت الہی، اللہ کی سنت، اللہ کا طریقہ، یہ اس سنت کے مطابق ہوا جو اللہ تعالیٰ نے ہدایت و ضلالت کے باب میں مقرر کر رکھی ہے۔ یعنی اللہ کی وہ سنت جس کے تحت وہ ہدایت دیتا ہے، اللہ کا وہ طریقہ جس کے تحت وہ گمراہی کے لوگوں کو حوالے کر دیتا ہے۔ تو یہ اس کے مطابق ہوا۔ آدمی جب ایک مدت تک کسی روگ کی، یعنی کوئی مرض لاحق ہو گیا ہے، ایک تو ہے نا جسمانی امراض، کوئی اخلاقی مرض لاحق ہو گیا ہے، حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، نفاق ہے، بے تعلقی ہے، اور باطن کی آلودگی ہے۔ آدمی جب ایک مدت تک کسی روگ کی رضاعت و پرورش کرتا رہتا ہے، ایک تو ہے کہ روگ لگ گیا، لیکن آدمی کو بھی احساس ہے کہ مجھے اس کا علاج کرنا ہے، اللہ بھی مدد کرتا ہے، راستے نکل آتے ہیں، انسان اس روگ سے نجات پا جاتا ہے۔ لیکن روگ لگ گیا تو اب روگ کی رضاعت و پرورش ہو رہی ہے، دودھ پلا کے اس روگ کو اور موٹا کیا جا رہا ہے اور بڑھایا جا رہا ہے، اور اس کی اسی طرح پرورش ہو رہی ہے جس طریقے سے ہم اپنی اولاد کی پرورش کرتے ہیں۔ جب ایک مدت تک کسی روگ کی رضاعت و پرورش کرتا رہتا ہے تو بالآخر ہمیشہ کے لیے توبہ اور اصلاح کی توفیق سے محروم ہو جاتا ہے، یعنی یہ نتیجہ نکلتا ہے۔ تو یہ اس سنت کا بیان ہے۔ قرآن مجید میں یہ سنت جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے واضح فرمائی ہے کہ نہ ہدایت آدمی کو کسی قاعدے کے بغیر ملتی ہے، نہ وہ گمراہ کسی ضابطے کے بغیر ہوتا ہے۔
ہدایت کا ضابطہ بھی یہی ہے کہ جو فطرت میں ہدایت دی گئی ہے آدمی اس کی قدر کرے۔ تو اللہ تعالیٰ اسباب پیدا کرتا ہے کہ وہ نیکی کی طرف بڑھے گا، نیک لوگوں کی طرف بڑھے گا، اس کو دعوت حق کا سراغ مل جائے گا، اس کے سامنے حقائق آنا شروع ہو جائیں گے۔ اور اسی طریقے سے اگر اللہ تعالیٰ کسی پیغمبر کا زمانہ اس کو نصیب کرے گا، جیسے کہ یہاں یہ لوگ زیر بحث ہیں، تو وہ اللہ کے پیغمبر پر ایمان لائے گا اور صداقت کے ساتھ اس کا ساتھ دے گا۔ تو یہ ہدایت کا معاملہ ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر وہ اپنے باطن میں آلودہ ہے، صحیح بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، دنیا اور آخرت دونوں کے معاملات میں جھوٹ ہی پر ساری بنیاد رکھی ہوئی ہے، تو تنبیہ ہوگی، توجہ دلائی جائے گی، اللہ روکے گا بھی، لیکن پھر ایک وقت کے بعد ابتلا کا قانون جاری ہو جاتا ہے، اور یہ قانون جو ہے یہ پھر امحال تک نوبت پہنچا دیتا ہے، جس کو قرآن مجید نے اس لفظ سے تعبیر کیا ہے کہ پھر ہم فیصلہ کر لیتے ہیں کہ اس کو اب ہدایت کی طرف نہیں آنے دینا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ سزا ہوتی ہے کہ جہاں نفاق دل میں بیٹھ جاتا اور وہ نتیجہ نکلتا ہے جو یہ بیان کیا گیا ہے۔ سب سے زیادہ ایک مسلمان کو، ایک بندہ مومن کو اس سے پناہ مانگنی چاہیے، یعنی اللہ توفیق دے تو نیکی کی راہ میں بے شک ایک قدم اٹھانے کا حوصلہ ہو، ایک ہی بہت ہے، لیکن وہ اخلاص کے ساتھ اٹھایا جائے، مخلصین لہ الدین ہو، جتنا کچھ بھی کیا جائے باطن اور ظاہر کی مطابقت کے ساتھ کیا جائے، بڑے بڑے دعوے کرنے کی بجائے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کر بڑھنے میں بھی کوئی حرج نہیں۔ اگر منزل کی طرف رخ سیدھا ہوگا، اور آدمی جس طرح کے استاذ امام کہا کرتے تھے کہ تیز بھاگنے کے بجائے، غلط سمت میں تیز بھاگنے کے بجائے اگر صحیح سمت میں منہ کر کے آدمی کھڑا رہے اور اس میں زندگی گزار دے تو یہ بھی بہت ہے۔ تو صحیح سمت کا مطلب کیا ہے؟ علم کی روح سے راستہ صحیح ہو اور باطن میں سچا اخلاص ہو، یعنی آدمی یہ سمجھے کہ میں اللہ کی طرف جا رہا ہوں اور یہ میرے پروردگار کی راہ ہے، مجھے یہ بہرحال اخلاص کے ساتھ طے کرنی ہے، مجھے اللہ کے ساتھ سچے تعلق کے ساتھ طے کرنی ہے، اور اس میں صحیح طریقہ اختیار کرنا ہے۔ اگر میں یہ کروں گا تو اللہ توفیق دے گا۔ تو وہاں یہ بتایا کہ ہماری سنت یہ ہے کہ ہم پھر اس کمزور شخص کا بھی ہاتھ پکڑ لیتے ہیں، پھر ہماری برہان اس کی مدد کرتی ہے، پھر ہم راستے اس کے لیے خود کشادہ کرتے ہیں۔ لیکن اگر نفاق دل میں بٹھا لیا، حسد بٹھا لیا، کوئی روگ لگا لیا، کینہ اختیار کر لیا، بغض پال لیا، اگر اخلاقی لحاظ سے اپنے آپ کو اندر سے آلودہ رکھا ہے تو اللہ کی توفیق سے محرومی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس کو بیان کیا۔ یہ بیان کرنے کے بعد اب یہ کہا کہ یہ جو تم نے رویہ اختیار کیا جھوٹ بولنے کا، اللہ کے ساتھ غلط وعدے کرنے کا، باطن میں تو خواہش یہ تھی کہ کچھ بھی نہیں دینا، لیکن بڑی بڑی باتیں منہ سے نکالنے کا، یہ رویہ جو تم نے اختیار کیا، تو یہ بتاؤ کہ علم یعلم ان اللہ یعلم سرہم و نجواہم و ان اللہ علام الغیوب، یعنی کیا واقعی تمہارا خیال یہ تھا کہ اللہ کو پتہ نہیں ہے کہ تمہارے دلوں میں کیا ہے، تم اندر سے کیا ہو، تم جو کچھ زبان سے کہہ رہے ہو اس کے پیچھے کیا ہے؟ کیا ان کو خبر نہیں تھی کہ اللہ ان کے رازوں اور ان کی سرگوشیوں کو جانتا ہے، اور اللہ ہر غیب کو خوب جاننے والا ہے؟ یعنی کوئی چیز اس کی نگاہ سے پوشیدہ نہیں ہے، نہ تمہارے افعال میں، نہ تمہارے اقوال میں، نہ تمہارے ارادوں میں، نہ تمہاری نیتوں میں، نہ ان کے پس پردہ محرکات میں۔ تو وہ ہستی جس کے ساتھ تم معاملہ کر رہے تھے، آخر کیسے تم نے یہ سوچا کہ تم زبان سے کچھ کہو گے، دل میں کچھ ہوگا اور اس کا نتیجہ نہیں نکلے گا؟ تو علم یعلم ان اللہ یعلم سرہم و نجواہم و ان اللہ علام الغیوب، کیا ان کو خبر نہیں کہ اللہ ان کے رازوں اور ان کی سرگوشیوں کو جانتا ہے؟ وہ جو آپس میں باتیں کرتے ہیں اور الگ ہو کے کرتے ہیں اور اپنے دوستوں کے پاس بیٹھتے ہیں اور اپنے اعزاء و اقربا سے بات کرتے ہیں، کیا یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب ہم سے چھپا ہوا ہے؟ ہم ان کے دل کے وسوسوں کو بھی جانتے ہیں۔ اس پر میں نے لکھا ہے کہ یہ الفاظ ایسے استعمال کیے ہیں کہ اس سے جو مدعا ادا ہوا وہ یہ کہ یعنی فعلاً بھی جانتا ہے اور اس کی صفت بھی ہے کہ وہ علام الغیوب ہے،
یعنی اس وقت بھی نگران ہے، یوں نہیں ہے کہ وہ جاننے والا ہے، علم رکھنے والا ہے تو ٹھیک ہے اجمال میں ایک رپورٹ اس کے سامنے پیش ہو جاتی ہے، نہیں، وہ اس وقت جو کچھ تم کر رہے ہو اس کو بھی براہ راست دیکھ رہا ہے، اور وہ علام الغیوب تو ہے ہی، تو فعلاً بھی جانتا ہے اور اس کی صفت بھی ہے کہ وہ علام الغیوب ہے۔ الذین یلمزون المطوعین من المؤمنین فی الصدقات، وہ جو صدقات کے معاملے میں ان مسلمانوں پر تان کرتے ہیں جو خوش دلی سے دیتے ہیں، والذین لا یجدون الا جہدہم، اور جن کے پاس دینے کے لیے وہی کچھ ہے جو وہ اپنی محنت مزدوری سے کما لاتے ہیں، فیسخرون منہم، تو ان کا وہ مذاق اڑاتے ہیں، سخر اللہ منہم ولہم عذاب علیم۔ یہ میں نے پیچھے عرض کیا کہ بیچارے کمزور قسم کے مسلمان، کوئی محنت کر رہا ہے، مزدوری کر رہا ہے، کوئی رات بھر کسی راٹ سے پانی نکال رہا ہے، تو وہ کوئی 10 کھجوریں مل گئی ہیں، انہی میں سے آ کے اللہ کی راہ میں بھی کوئی ایک کھجور دیتے تھے، تو یہ مذاق اڑاتے کہ دیکھیے یہ انفاق کرنے کے لیے آئے ہے کیا تمہارے پاس۔ تو ایک یہ صورتحال تھی۔ دوسری صورتحال وہ تھی کہ جب مسلمانوں میں سے کچھ لوگ بہت آگے بڑھ کے انفاق کرتے تو ان کے مذاق اڑانے کے لیے بہت سے بہانے تھے کہ یہ تو اصل میں اب لوگوں کو دکھائیں گے کہ ہمارے پاس بہت کچھ ہے، ہم دے رہے ہیں، تو بہت کچھ ہے تو کیا احسان کر رہے ہیں کہ دے رہے ہیں۔ تو یہ رویے ہیں۔ تو اب اس کو بیان کیا ہے کہ صدقات کے معاملے میں ان مسلمانوں پر تان کرتے ہیں، یعنی جن کو اللہ نے توفیق دی کہ وہ آ کے خرچ کریں، غریبوں پر کریں، اعزاء اقربا پر کریں، اللہ کے پیغمبر کی ترغیب پر کریں، مہاجرین پر کریں، جن کے کیمپ لگے ہوئے تھے اس زمانے میں، اور خود رسول اللہ نے اپنے لیے یہ طے کر لیا تھا کہ آپ بالکل ان غریب مہاجرین کی سطح پر زندگی بسر کریں گے، یعنی گھر میں بھی جو کچھ آتا تھا وہ بھی انہی لوگوں کو دے دیا جاتا تھا۔ تو یہ صورتحال تھی اس وقت، اتنے نازک حالات تھے۔ اس میں جو لوگ، یعنی وہ جو کھاتے پیتے مسلمان تھے، جن کا کوئی کاروبار تھا، جن کے کوئی باغات تھے، یا بعض لوگوں نے اللہ نے تجارت کی، انہوں نے تو اس میں بھی برکت ڈالی، وہ جب خرچ کرتے تو یہ تان کرتے، حالانکہ وہ خوش دلی سے دے رہے ہوتے تھے، اپنے رب کو خوش کرنے کے لیے اور اپنی طرف سے پوری فراخی کے ساتھ پیش کرتے تھے۔ اور پھر وہ لوگ بھی ان کی تان کا ہدف بنتے جن کے پاس دینے کے لیے وہی کچھ ہوتا تھا جو اپنی محنت مزدوری سے کما کے لے آتے، یعنی کسی کو چند کھجوریں مل جاتی تھی، کسی کو کوئی غلہ مل جاتا تھا، وہی آ کے پیش کر دیتا تھا کہ جی یہ میرے پاس تو یہی ہے، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اس میں بھی اللہ کی راہ میں خرچ کروں۔ تو فرمایا کہ یہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں، اور اب یہ مذاق اڑاتے ہیں اور یہ رویہ اختیار کرتے ہیں، تو پھر کیا یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ رعایت کا معاملہ کرے گا؟ یہ تھوڑی مہلت نہیں ہے جو ان کو دے دی گئی کہ اپنے آپ کو درست کریں۔ اس پر میں نے لکھا ہے، یعنی خود کچھ کرتے نہیں اور دوسروں کے انفاق پر غصے سے کھولتے اور حسد سے جلتے ہیں، یعنی خود تو کچھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن اگر عثمان غنی آ گئے ہیں، انہوں نے بہت کچھ دے دیا ہے، یا فاروق آ گئے ہیں، انہوں نے بہت کچھ دے دیا ہے، یا صدیق آ گئے ہیں، تو ان سے حسد کے جذبے کے ساتھ رویہ اختیار کریں گے، غصے سے کھولتے اور حسد سے جلتے ہیں۔ چنانچہ اغنیا کو، یعنی جو اچھے کھاتے پیتے مسلمان خوش دلی سے اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں، چنانچہ اغنیا کو تان و تشنیع کا نشانہ بناتے اور غریبوں کا مذاق اڑاتے۔ دونوں ان کا ہدف ہے، نیکی کرنے والے۔ استاذ امام لکھتے ہیں، جو فیاض اور مخلص مسلمان فیاضی اور خوش دلی سے خدا کی راہ میں دیتے ہیں، ان کو تو یہ کہتے ہیں کہ یہ ریاکار اور شہرت پسند ہے، یعنی ان لوگوں کے اوپر ان کا تان یہ ہوتا ہے، اپنی دینداری اور ثقافت کی دھوس جمانے کے لیے ایسا کرتا ہے۔ جو غریب بیچارے کچھ رکھتے ہی نہیں، اپنی محنت مزدوری کی گاڑی کمائی سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ان کی حوصلہ شکنی کے لیے ان کا یہ مذاق اڑاتے اور ان پر پھپتیاں چست کرتے ہیں کہ لو آج یہ بھی اٹھے ہیں کہ حاتم کا نام دنیا سے مٹا کر رکھ دیں، یعنی اس طرح کا مذاق اڑانے کا طریقہ اختیار کرتے ہیں۔ یہ پہلے ان کے جرائم بیان کیے، اس کے بعد فرمایا کہ سخر اللہ منہم ولہم عذاب علیم،
یہ معمولی جرم نہیں ہے جس کا انہوں نے ارتکاب کیا ہے۔ اللہ ان مذاق اڑانے والوں کا مذاق اڑاتا ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یعنی اب بتا دیا کہ یہ مجرم ہیں کہ جن کے لیے ہم نے جہنم کا دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یہ ایسے دھوکے باز ہیں، ایسے فریب کار ہیں کہ یہ لوگوں کو بھی دھوکہ دیتے، اللہ کے پیغمبر کی اطاعت کا عہد کر کے ان کو بھی دھوکہ دیتے، اور بازی باریش بابا ہم بازی، یہ خدا کو بھی دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ انہوں نے جھوٹ بولا اور نفاق کے ساتھ سب معاملات کیے، نتیجہ یہ نکلا ہے کہ اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بھی ان کی گرفت کا فیصلہ کر لیا ہے، اور قیامت میں اللہ ان مذاق اڑانے والوں کا مذاق اڑاتا ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یعنی یہ اصل میں اللہ کے مذاق کا ہدف بن گئے ہیں، اور اگر کوئی شخص اللہ کے مذاق کا ہدف بن جائے تو اندازہ ہی کیا جا سکتا ہے کہ اس نے اپنے لیے کیا خرید لیا ہے۔ یہ مضمون ابھی جاری ہے، ہمارا وقت ختم ہو گیا۔ اقول و قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن انس بن مالک قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ وان یستقبلوا قبلتنا ویاکلوا ذبیحتنا وان یصلوا صلاتنا فاذا فعلوا ذلک حرمت علینا دماؤہم و اموالہم الا بحقها لہم ما للمسلمین و علیہم ما علی المسلمین۔ یہ سنن ترمذی کی روایت ہے، رقم ہے 2550۔ انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ان لوگوں سے جنگ کروں یہاں تک کہ وہ اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، اور اس بات کی گواہی دیں کہ محمد اس کے بندے اور رسول ہیں، اور وہ ہمارے قبلے کا رخ کرے اور ہمارا ذبیحہ کھائیں اور ہمارے طریقے پر نماز پڑھیں۔ پھر جب وہ یہ شرطیں پوری کر دیں تو ان کے خون اور ان کے اموال ہم پر حرام ہوں گے، الا یہ کہ ان سے متعلق کسی حق کے تحت یہ حرمت اٹھا لی جائے۔ ان کے وہی حقوق ہوں گے جو مسلمانوں کے ہیں، اور ان پر وہی ذمہ داری ڈالی جائے گی جو مسلمانوں پر ڈالی جاتی ہے۔ یہ اسی سلسلے کی روایت ہے جس کی اس سے پہلے ہم 2-3 روایتیں پڑھ چکے ہیں۔ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد جب اللہ کی حجت پوری ہو گئی تو پھر یہ فیصلہ کیا گیا کہ اب اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں آپ کے مخاطبین کا فیصلہ کر دیں گے۔ یہ اللہ کی سنت ہے، اللہ کا طریقہ ہے۔ ہمیشہ رسولوں کے بارے میں یہی سنت اور یہی طریقہ رہا ہے کہ ان کے اتمام حجت کے معاملے میں عام لوگ تو قیامت میں جواب دہ ہوں گے، کس تک کتنی بات پہنچی، کیا سیکھا اس نے، کیا رکاوٹیں تھیں، کیا آزار تھے، پہنچی یا نہیں پہنچی، وہ پروردگار قیامت میں فیصلہ کرے گا۔ لیکن جن لوگوں کو براہ راست اللہ کے رسول کے زمانے میں دعوت دی گئی اور اللہ کے رسول کی طرف سے دی گئی، ان کا معاملہ بالکل الگ ہے، اور وہ قرآن مجید میں بلکہ پورے قرآن میں اگر آپ یہ دیکھیں تو اصل موضوع یہی ہے۔ یہ بتایا ہے کہ پھر ہم دنیا میں اس قوم کے لیے، ان لوگوں کے لیے، اللہ کے رسول کے براہ راست مخاطبین کے لیے ایک قیامت صغریٰ برپا کر دیتے ہیں، جزا و سزا کی جھلک یہی دکھاتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ اب ہم فیصلہ کریں گے۔ تو اس کو سورہ یونس میں ایک قانون کے طور پر بیان بھی کر دیا ہے کہ ہر قوم کی طرف ہم رسول بھیجتے رہے ہیں، لکل امت الرسول فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ کہ جب ان کا رسول ان کی طرف آ جاتا ہے تو رسول کے براہ راست مخاطبین کے لیے اسی دنیا میں فیصلہ سنا دیا جاتا ہے، اور اس میں ادنا درجے کا کوئی ظلم نہیں ہوتا۔ یہ جو آخری الفاظ ہیں کہ ادنا درجے کا کوئی ظلم نہیں ہوتا،
تو مطلب یہ ہے کہ حجت پوری ہوتی ہے، حق واضح کیا جاتا ہے، جو کچھ بھی انسان کے آزار ہوتے ہیں وہ ختم کیے جاتے ہیں، اور کسی ظلم کے ساتھ نہیں بلکہ سر تسر عدل کے ساتھ اللہ تعالیٰ دنیا میں پھر جزا بھی دیتے ہیں اور سزا بھی دیتے ہیں۔ یہ کیوں کیا جاتا ہے؟ تاکہ انسان قیامت کے معاملے میں جب عقلی دلائل سے مطمئن نہیں ہوتا تو گویا جس طرح ایک سائنسدان لیبارٹری میں تجربہ کر کے دکھاتا ہے، اللہ تعالیٰ پیغمبروں کو بھیج کر جزا و سزا یا قیامت کا تجربہ ان کے سامنے کر دیتے ہیں۔ تو یہ رسول اللہ کے معاملے میں بھی ہوا۔ اس ذیل میں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصل قانون تو قرآن نے سورہ توبہ میں بیان کر دیا، یعنی یہ بتا دیا کہ 3 شرائط ہیں، اور وہ یہ ہے کہ جو لوگ اب آخری مرحلے میں جب عذاب کا فیصلہ ہو گیا ہے اور مسلمانوں کو ہدایت کر دی گئی ہے کہ اب ان کو سزا دی جائے گی، تو اب 3 ہی صورتیں ہیں۔ وہ یہ کہ یہ توبہ کریں، رجوع کریں، اللہ تعالیٰ کے دین کو قبول کر لیں، توحید کی دعوت کو قبول کر لیں، اللہ کے پیغمبر کو قبول کر لیں۔ یہ جیسے بھی قبول کر لیں گے، دنیا میں خدا کی دینونت میں فیصلہ ان کے حق میں ہو جائے گا، ظاہر میں کریں یا باطن میں کریں۔ قیامت میں البتہ حقائق پر فیصلہ ہونا ہے اور وہ وہیں ہوگا، تو ان کے پاس ایک موقع ہے، یہ سزا سے بچنا چاہتے ہیں تو قبول کر لیں اس کو، اور نماز کا اہتمام کریں اور زکوٰۃ ادا کریں۔ تو یہ قرآن نے یہ بات بیان کی، فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، اور اس میں مثبت نتیجہ بھی بیان کر دیا تھا کہ اگر یہ 3 شرطیں پوری کر دیں گے، یعنی رسول اللہ کے براہ راست مخاطبین، تو فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، پھر دین کے معاملے میں ان کے اور پہلے ایمان لانے والوں میں سیاسی اور قانونی لحاظ سے کوئی فرق نہیں کیا جائے گا۔ یعنی سیدنا صدیق کا اللہ کے ہاں کیا درجہ ہے وہ تو طے ہوگا، وہ طے ہو چکا، لیکن دنیا میں ان میں اور آج ایمان لانے والوں میں کوئی فرق نہیں ہوگا، وہ تمہارے بھائی ہوں گے، برابر کے حقوق کے ساتھ مسلمانوں کی اس ریاست میں شریک ہو سکتے ہیں۔ وہاں یہ بیان کیا تھا۔ تو اب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف موقعوں پر لوگوں کو اس کے بارے میں متنبع کیا، یعنی قرآن میں ہدایت نازل ہو گئی، اب اللہ کے پیغمبر بتاتے ہیں۔ تو اس میں پیچھے ایک روایت آئی تھی جس میں سیدنا عمر کو بھی کچھ اشکال ہوا، یعنی اس میں حضور نے صرف یہ کہا تھا کہ اگر وہ لا الہ کا اقرار کر لے، تو سیدنا ابو بکر نے جب کارروائی کرنا چاہی تو انہوں نے کچھ بحث کی کہ کیا ہم کو یہ بات نہیں کہی گئی کہ ہم ان معاملات میں بس یہاں تک محدود رہیں؟ تو اس کا انہوں نے جواب دیا کہ یہ یوں نہیں ہے۔ اس پر میں نے یہ لکھا تھا اور یہ عرض کیا تھا کہ یہ اصل میں اجمال کا اسلوب ہوتا ہے، کسی موقع پر کوئی چیز علامت بن جاتی ہے، جیسے ہم اپنے دین کے احکام بھی بیان کرتے ہیں، روایات بھی بیان کرتے ہیں، اور کبھی یہ کہتے ہیں کہ بھئی اللہ کی دعوت تو توحید کی دعوت ہے، تو کبھی ایک جملے میں اس کو بیان کر دیا جاتا ہے کیونکہ وہ ایک جملہ ہی اس وقت علامت بن چکا ہوتا ہے۔ اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو لوگ اس دعوت کو قبول کر رہے ہیں ان کو بعض اوقات بتایا جاتا ہے کہ تمہارے ظاہر میں کیا کیا چیزیں مطلوب ہیں، ورنہ ایسا نہیں ہے کہ تم شرائط تو پوری کر دو لیکن تمہارا رویہ یہ بتا رہا ہو کہ تم نے یہ کام کیا کس جذبے کے ساتھ ہے۔ تو یہاں در حقیقت وہ دوسرا پہلو ہے جس کو حضور نے موضوع بنایا۔ پہلے تو وہی قانون بیان کیا کہ مجھے یہ ہدایت کی گئی ہے کہ آخری مرحلے میں مجھے اپنے براہ راست مخاطبین کے خلاف قتال کرنا ہے، یہ ذمہ داری مجھ پر ایمان لانے والوں پر ڈال دی گئی ہے، اور یہ ہدایت مجھ کو کر دی گئی ہے۔ یہ ہدایت کہاں کی گئی ہے؟ وہی سورہ توبہ میں یہ بتا دیا گیا ہے کہ اب ان کے لیے قتل عام کی سزا ہے، یہ ان کو ہر حال میں ملے گی۔ تو آپ نے یہ فرمایا کہ مجھے یہ ہدایت کی گئی ہے کہ یہ توحید کی گواہی دیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بندہ اور اس کا رسول مانیں، ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ہمارے ہی قبلے کی طرف منہ کر کے کھڑے ہوں۔ یعنی اب یہ کوئی نماز سے زائد بات نہیں بیان ہو رہی، بلکہ نمازی کے آداب میں یا نمازی کے اندر ایک رویہ بیان ہو رہا ہے، اور اس میں خاص طور پر اس لیے بیان کیا ہے کہ یہ جانتے ہیں ہم کہ قبلے کی بحث خاص طور پر اہل کتاب کے معاملے میں کیا صورت اختیار کر چکی تھی۔ تو ہمارے قبلے کا رخ کریں اور ہمارا زویہ کھائیں، یعنی اب یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ایمان تو لے آئے ہیں لیکن یہ کہ یہ کہیں کہ جی ہم تو مسلمان کے ہاتھ کا ذبح کیا وہ نہیں کھاتے۔ تو یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ اہل کتاب کے ہاں جو رکاوٹیں ہو سکتی تھیں ان کو موضوع بنایا ہے کسی موقع پر، اور ہمارے طریقے پر نماز پڑھیں۔ تو نماز اور زکوٰۃ تو بیان ہی ہو چکی ہے قرآن میں،
تو فرمایا کہ پھر جب وہ یہ شرطیں پوری کر دیں تو ان کے خون اور ان کے اموال ہم پر حرام ہوں گے، یعنی جان بچانے کے لیے اس وقت یہی شرائط ہے، الا یہ کہ ان سے متعلق کسی حق کے تحت یہ حرمت اٹھا لی جائے۔ وہ حق کیا ہوتا ہے؟ وہ کسی کو قتل کر دیں، فساد برپا کریں یا اور کوئی اس طرح کا معاملہ کریں تو پھر ظاہر ہے کہ کارروائی ہوگی۔ ان کے وہی حقوق ہوں گے جو مسلمانوں کے ہیں، ان پر وہی ذمہ داری ڈالی جائے گی جو مسلمانوں پر ڈالی جاتی ہے۔ یہ وہی چیز ہے جس کو قرآن نے 2 لفظوں میں بیان کر دیا کہ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، وہ پھر سیاسی لحاظ سے، قانونی لحاظ سے تمہارے برابر ہیں، ان کے حقوق وہی حقوق جو تمہارے، ان کے فرائض وہی فرائض جو تمہارے۔ تو اسی بات کو کسی موقع پر ذرا تفصیل سے بیان کر دیا ہے اور مخاطبین کے لحاظ سے وضاحت کر دی ہے۔ اصل بات وہی ہے جو قرآن نے کہہ دی ہوئی ہے کہ یہ 3 شرطیں ہیں، ان کے بعد تمہارے لیے زندگی کی ضمانت ہے۔ تو یہ قانون کیا ہے؟ یہ وہی اتمام حجت کا قانون ہے جو اللہ کے رسولوں کے معاملے میں ہمیشہ سے رہا ہے، جس کو ایک سنت اللہ کی حیثیت حاصل ہے۔ یہ اس سے متعلق ہدایات ہیں جو ہم پڑھ رہے ہیں، اس کا موجودہ زمانے سے یا بعد کے زمانوں سے کوئی تعلق نہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ 10 منٹ کا وقفہ ہے، اس کے بعد سوال ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ غامدی صاحب کے ساتھ ہفتہ وار سوالج آپ کی براہ راست نشست کو لے کر ڈیل اسمبلی کا غامدی سینٹر سے حاضر خدمت ہیں۔ آغاز کرتے ہیں استفادے کا غم سے۔ بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ آج جس موضوع پر میں چاہتا ہوں آپ کے علم سے ہم مستفید ہوں، ایک بہت ہی نازک اور اہم مسئلہ ہندوستان کے اندر حالیہ چند برسوں میں یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ پورا ایک تصور ہے، ریاست کی سطح پہ اس کو فروغ دیا جا رہا ہے، ہندوتوا کا، مذہبی قوم پرستی، ہندوازم کو غالب کرنا، مسلمانوں کی جو ایک تشخص ہے، مسلمانوں کی جو ایک قومی شناخت ہے، اس کو مجروح کرنا، اس کو مسخ کرنا۔ باقاعدہ سیاسی پارٹیوں نے اس کو اپنا منشور بنایا، دستور بنایا، اور یہاں تک بات کی جا رہی ہے کہ یہ جو پورا تقسیم کا عمل ہوا، اب اس کی معنویت اور حقیقت بھی واضح ہو رہی ہے، دور اندیشی بھی، کہ اگر وہ نہ ہوتا تو آج بقیہ مسلمان جو پاکستان میں آباد ہیں وہ بھی اسی طریقے کے ظلم اور جبر اور تشدد کا نشانہ بن رہے ہوتے۔ میں استفادہ آپ سے کرنا چاہتا ہوں 2-3 پہلوؤں سے۔ سب سے پہلے بتائیے گا کہ یہ جو تبدیلی ہم دنیا کے اسٹیج پہ دیکھ رہے ہیں، وہ ہندوستان کے اندر ہو یا پھر جدید جو ترقی یافتہ مغربی ممالک ہیں وہاں پر بھی سامنے آئی، ایک قومیت اور اس کو آپ کہتے ہیں اپنے تشخص کی تحفظ اور برتری کی، یہ کیا وقتی نوعیت کی کوئی چیز ہے یا ہندوستان کے اندر اس کی کوئی فکری روٹس موجود تھیں؟ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بی جے پی ہو یا بھارتی جنتا پارٹی کے علاوہ شیو سینا ہو، باقی جتنی پارٹیاں ہیں، ان کی فکری بنیادیں کیا ہیں آپ کی نظر میں؟ اور ہندوستان کے مسلمان بہت پریشان ہیں، وہ اس سوچنے پر مجبور ہیں کہ اگر انہوں نے اس ملک میں رہنا ہے تو پھر وہ کیا لاہ عمل ہے جو وہ اپنائیں اور اپنے قومی اور ملی تشخص کو برقرار رکھتے ہوئے وہ آگے بڑھیں۔ کیا سمجھتے ہیں ہندوستان کے اندر یہ جو کچھ مذہب کے نام پر سامنے آ رہا ہے، اس کا محرک کیا ہے اور مسلمانوں کے لیے راہ عمل کی رستہ کیا؟ اس طرح کے تمام معاملات میں آپ یہ جانتے ہیں کہ میرا زاویہ نظر ذرا مختلف ہے۔ میں اس طرح کی چیزوں کو اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی فطرت، اس فطرت کے دنیا میں ظہور اور تاریخی عوامل میں دیکھتا ہوں۔ پہلی چیز جو اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی فطرت کے لحاظ سے ہم پر واضح ہے اور جس کو خود قرآن مجید نے بیان بھی کر دیا ہے، وہ یہ ہے کہ انسان اپنی شناخت کے معاملے میں حساس ہوتا ہے۔ میری ایک ذاتی شناخت ہے، میرا ایک نام ہے، میری ایک شخصیت ہے، آپ کی ایک شخصیت ہے، اسی طرح ہم میں سے ہر شخص اپنا ایک انفرادی اعتبار رکھتا ہے۔ یہی اعتبار، یہی شخصیت اور یہی شناخت اس سے آگے بڑھ کر ایک برادری یا ایک قوم یا ایک تعلق یا ایک عصبیت یا ایک ماضی اور پس منظر اور آباء کے ساتھ آپ کے رشتے میں بدل جاتی ہے۔ ٹھیک، اس سے بھی اس شناخت کی نئی نئی جہتیں نمایاں ہوتی ہیں۔ خود قرآن نے اس کو بیان کیا کہ ہم نے انسان کو اگرچہ اپنی ذات میں ایک جہان بنایا ہے، لیکن انسانوں کے اندر یہ داعیہ رکھ دیا ہے کہ جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا، ان کے قبیلے بن گئے ہیں، ان کے گروہ بن گئے ہیں۔ ہم اپنے زمانے میں دیکھتے ہیں کہ قبیلے اور گروہ اور برادریاں وہ اگر اہمیت کھوتی بھی ہیں تو ان کی جگہ سیاسی جماعتیں لے لیتی ہیں۔
تو انسان اپنی شخصیت کا انفرادی اظہار بھی فطری اصولوں پر کرتا ہے اور اپنی اجتماعی شخصیت کا اظہار بھی کرتا ہے۔ یہ جو اجتماعی شخصیت کا اظہار ہے، یہ جس طرح میں نے عرض کیا کہ یہ قبائل کی شکل میں ہوتا رہا ہے، یہ مختلف گروہوں کی شکل میں ہوتا رہا ہے، اس میں نظریاتی پارٹیاں وجود میں آتی رہی ہیں۔ یہ پچھلے زمانے میں ہم نے دیکھا کہ قبائلی زندگی تو خیر کافی حد تک متمدن دنیا میں قصہ ماضی ہوئی، اگرچہ قبائل کی اپنی ایک تاریخ رہی ہے، ان کی جنگیں ہوئی ہیں، اپنی شناخت کے بہت سے معاملات میں انہوں نے غیر معمولی اقدامات کیے ہیں۔ تو شعوب و قبائل کی یہ شناخت کی جنگ یا شناخت کا مقاتلہ، اس سے تو تاریخ میں آپ جگہ جگہ انسانوں کو برسرے پیکار دیکھیں گے۔ تو موجودہ زمانے میں ہم نے دیکھا کہ نظریاتی سطح پر بھی یہی معاملہ ہوا، فاشزم، کمیونزم، سوشلزم، اس طرح کے بہت سے ازم پیدا ہو گئے۔ اب بھی آپ دیکھتے ہیں کہ کسی نہ کسی ازم کی بنیاد پر لوگوں میں ایک اشتراک پیدا ہو جاتا ہے۔ تو سیاسی جماعتوں کی ضرورت پڑی تو اس میں بھی یہ ہوا۔ تو یہ انسان کی فطرت کا اگر آپ مطالعہ کریں تو وہ فرد کی حیثیت سے بھی اپنی ذات کے معاملے میں حساس ہوتا ہے، اور ذاتی شناخت جس کو ہم عام تعبیر میں یا قانون کی اصطلاح میں حیثیت عرفی کہتے ہیں، بالکل اسی طریقے سے وہ اپنی قومی شناخت کے معاملے میں بھی حساس ہوتا ہے اور اپنی قومی شناخت کو الگ رکھنا بھی چاہتا ہے۔ دیکھیے اس کو قرآن نے کتنے خوبصورت لفظ میں ادا کیا ہے، لتعارفوا، یعنی ہم اپنا جس طرح شخصی تعارف چاہتے ہیں، اسی طریقے کا ہم اپنا اجتماعی اور اپنا قومی اور اپنی برادری کا اور اپنے قبیلے کا اور اپنی پارٹی کا اور اپنی جماعت کا بھی تعارف چاہتے ہیں۔ یہ انسان کے ساتھ معاملہ ہے، یہ اس کا فطری پہلو ہے۔ اب اس کے بعد انسان کے اندر جس طرح اپنے غلبے کی جبلت رکھی گئی ہے، یہ آپ کو معلوم ہے کہ 20ویں صدی کے جو بڑے فلسفی تھے، انہوں نے یہ کوشش کی کہ وہ یہ متعین کریں کہ انسان کی سب سے زیادہ قوی جبلت کون سی ہے، یعنی جو باقی تمام جبلتوں کو کنٹرول کرتی ہے۔ تو ایک بڑے فلسفی نے جنس پر انگلی رکھی، دوسرے نے پیٹ پر رکھ دی، اور معاشی کو ہر چیز کے لیے بنیاد قرار دے دیا۔ وہ علامہ اقبال نے یہ کہا ہے نا کہ بر مساوات شکم دارت اساس، دینیاں پیغمبر حق ناشناس۔ تو یہ بھی ہوا۔ اسی طرح سے یہ بات بھی کہی گئی اور بڑی ٹھیک کہی گئی کہ انسان کی جو ایک جبلی غلبے کی قوت ہے، یعنی وہ چاہتا ہے کہ دوسروں پر اپنا غلبہ قائم کرے، اپنی برتری قائم رکھے۔ شخصی سطح پر بھی یہی ہے، آپ خاندانوں میں دیکھیں، گروہوں میں دیکھیں، طالب علموں میں دیکھیں، پڑھائی میں، تعلیم میں، ہر جگہ ایسے لگتا ہے کہ انسان مسابقت کی اس دوڑ میں آگے بڑھتا ہے۔ تو یہ فطرت میں رکھا گیا ہے، اور جس وقت اس کا قومی اظہار ہوتا ہے، آخر کیا مسئلہ ہوتا ہے، یعنی ہم دنیا کو یہ کیوں نہیں بتا سکے کہ ایک کرکٹ کا کھیل ہو رہا ہے یا ہاکی کا کھیل ہو رہا ہے تو اس میں کھیل کو داد دیں، نہیں دیتے نا۔ یعنی ہماری ساری ہمدردی، ساری محبت، سارا تعلق وہ اپنی قوم کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ اچھا، یہ شناخت یوں نہیں ہے کہ کسی ایک جگہ جامد رہتی ہے، آپ نے دیکھا کہ یہ نیچے اترتی ہے۔ مثلا ہمارے ملک میں کچھ روایت ڈالی گئی کہ مختلف شہروں کی ٹیمیں بنا کے کھیل کھیلے جائیں، تو اب اگر لاہور سے آپ تعلق رکھتے ہیں تو ایک عصبیت پیدا ہو جائے گی، اور آپ چاہیں گے کہ ہم جیت جائیں، اور جیتنے کی خوشی منا رہے ہوں گے۔ آپ کو دوسرے کے ساتھ مقابلہ کرتے ہوئے ایک خاص طرح کی حدت کا احساس ہوگا، خود آپ کے اندر جذبات کی گرمی پیدا ہو جائے گی۔ تو یہ میں نے اس لیے عرض کیا کہ جس چیز کو بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں رکھ دیا ہے، اس کا اگر آپ کلا کما کرنا چاہیں گے اور یہ چاہیں گے کہ اس کا خاتمہ کر دیا جائے تو وہ نہیں ہو سکتا۔ تو غلبے کی اس جبلت نے پھر اپنا ظہور کیا۔ اب یہاں میں مذہب کی بحث نہیں کر رہا ابھی، اس لیے کہ مذہب کیا کرتا ہے، وہ یہ نہیں کرتا کہ انسان کے اندر جو جبلی تقاضے ہیں ان کا خاتمہ کر دے، وہ ہمیشہ ان کو قاعدے میں لاتا ہے۔ مذہب کا کی ورڈ کیا ہے؟ تقویٰ، یعنی اپنے آپ کو پابند حدود کرو۔ یہ تمہاری جبلتیں ہیں، جنس کی جبلت ہے، بھوک کی جبلت ہے، پیاس کی جبلت ہے، اسی طریقے سے باقی جبلتیں، تو غلبے کی بھی ایک جبلت ہے، تفوق، برتری، غلبہ۔ تو اس کو بھی اخلاق کی حدود کے اندر رکھا جائے، یہی تقویٰ ہے۔ تو تقوی کی تعلیم بھی اسی لیے دینا پڑتی ہے کہ انسان کے اندر یہ چیز موجود ہے۔ اسی کو دوسری جگہ بیان کیا ہے کہ فَالْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یعنی انسان ان حدود کو توڑ دینا چاہتا ہے۔ اس کی جبلتوں کے تقاضے بڑے منہ زور ہیں، بے لگام ہیں، بگ ٹوٹ ہیں،
یعنی صورتحال وہی پیدا ہو جاتی ہے کہ جیسے کسی آپ نے اشب کی باغیں چھوڑ دی ہیں. تو انسان کی کسی چیز کو لے لیں، خواہشوں کو لے لیں، مفادات کو لے لیں، جذبات کو لے لیں، برانگیختہ ہوتا ہے تو بس وہ آخری نتیجے تک پہنچ جاتا ہے. تو جبلتیں بھی ایسے ہی کام کرتی ہیں، خواہ وہ آپ کی انفرادی جبلتیں ہیں، خواہ وہ اجتماعی جبلتیں ہیں. تو اس میں جو غلبے اور مسابقت کا معاملہ بنا، اس نے وہ دور پیدا کیا جس کو ہم فتوحات کا دور کہتے ہیں. اب اس میں کیا ہے؟ اس میں یہ ہے کہ کوئی ایک قبیلہ، کوئی ایک قوم اور بعض اوقات کوئی ایک بڑی شخصیت وہ نکل کھڑے ہوتے تھے. اور آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں کبھی کنڈمنیشن یا مذمت کے انداز میں نہیں، بلکہ ہمیشہ فاتحین کی تاریخ کی جاتی رہی. یعنی اسکندر بھی خراج تحسین حاصل کرتا رہا. تو بڑی بڑی سلطنتیں انہوں نے قائم کر ڈالی. اس میں یہ تھا کہ آپ سے آپ جو تعلق پیدا ہوتا تھا وہ تعلق حکمران اور رعایا کا تعلق تھا. یعنی آپ حکومت کر رہے ہیں، آپ نے ایک ملک کو فتح کر لیا ہے، آپ نے ایک سلطنت قائم کر دی ہے، آپ اور آپ کے ہم قوم اب پہلے درجے کے شہری ہیں اور باقی سب کے سب دوسرے درجے کے ہیں. تو یہ غلبہ کبھی قبیلے کی بنیاد پر ہو جاتا تھا، کبھی یہ رنگ کی بنیاد پر ہو جاتا تھا، کبھی نسل کی بنیاد پر ہو جاتا تھا اور مذہبی بنیاد پر بھی ہوا. جیسے کہ ادھر رومن امپائر وجود میں آ گیا، ادھر ہمارے ہاں خلافت وجود میں آ گئی. تو یہ مذہب کی بنیاد پر ایک غلبہ قائم ہو جانا. یہ آپ کے علم میں ہے کہ اس کے بعد جو دوسرے درجے کے شہریوں کے لیے قواعد ہوتے تھے وہ ذرا ہولی رومن امپائر میں بھی پڑھ لیجئے اور ہمارے فقہا کے بھی دیکھ لیجئے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا. یعنی وہ لوگ کہ جو مسلمان نہیں ہیں، جب مذہبی بنیاد پر یہ چیز ہوتی ہے، قدیم تاریخ میں آپ دیکھیں تو یہی چیز قومی بنیاد پر بھی ہوتی ہے. ہمارے اپنے زمانے میں اس کا نسلی بنیاد پر ہٹلر مسولینی کے ہاں اس کا ظہور ہوا. تو کوئی بھی چیز اس کا باعث بنتی ہے. مذہب جب اس کا باعث بنا ہے تو یہ آپ کے علم میں ہے کہ پھر یہ کہا گیا کہ آپ لباس اس طرح کا پہنیں گے، آپ سڑک پر اس طرح سے چلیں گے. آپ کا اگر کسی گلی میں واسطہ پڑ جائے گا کسی مسلمان سے تو آپ کنارے کنارے ہو کر جائیں گے، آپ گلی کے درمیان میں نہیں چل سکتے. یہ سب ہمارے ہاں لکھا ہوا موجود ہے. میں نے صرف چند بے ضرر سی چیزوں کا ذکر کیا ہے، اگر پوری فہرست بیان کر دی جائے تو لوگ حیران رہ جائیں. یہ بھی ہے. تو یہ جو رعایا کے ساتھ یا مفتوحین کے ساتھ معاملہ ہے وہ ہوتا رہا ہے. موجودہ زمانے میں جو بہت بڑی تبدیلی آئی وہ میرے نزدیک دو چیزیں. ایک تو 1928 میں دنیا میں یہ طے ہونا شروع ہو گیا کہ فتوحات کی بنیاد پر آپ کا اقتدار جائز نہیں ہے. یہ معمولی تبدیلی نہیں ہے. صدیوں تک لوگ فتوحات کی بنیاد پر اقتدار کو جائز سمجھتے رہے ہیں. آپ نے اگر ہندوستان پر قبضہ کر لیا ہے یا آپ نے ایران پر قبضہ کر لیا ہے تو آپ کا یہ اقتدار جائز اقتدار ہے. بین الاقوامی قانون اس کو مانتا رہا ہے. لیکن 1928 میں یہ تبدیلی آئی، ایک معاہدہ ہوا اور اس معاہدے میں کم و بیش طے کر لیا گیا کہ اب یہ معاملہ نہیں ہوگا. موجودہ بین الاقوامی قانون اسی پر مبنی ہے. یعنی اب یہ مانا جاتا ہے کہ آپ فتوحات کی بنیاد پر قبضہ نہیں برقرار رکھ سکتے، آپ کو ہر حال میں اس علاقے کو خالی کرنا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ چونکہ میں نے یہ فتح کر لیا ہے اس وجہ سے اب یہ میری مملکت ہے، یہ میری سلطنت ہے، یہ میرا علاقہ ہے، یہ چیز ختم ہو گئی. تو فاتح اور مفتوح کے تعلق کو قبول کرنے سے انکار کر دیا گیا. ایک تبدیلی یہ آئی. دوسری چیز جو ہے وہ تاریخی عوامل نے پیدا کی. لوگوں کو بڑے پیمانے کے اوپر نقل مکانی کا موقع ملا ہے، پرانے زمانے میں ملا. اچھا پھر یہ کہ مذہبی معاملہ اس طرح بھی ہوتا ہے کہ نقل مکانی نہ بھی ہو. مسلمان ہندوستان میں آئے، ایران سے آئے، ہرات سے آئے، مسلمان آئے اور وسط ایشیا سے آئے، مسلمان آئے مشرق وسطیٰ سے آئے، عرب سے آئے، مختلف جگہوں سے آئے. یہاں آ کے ایک مذہب کی تبلیغ دعوت بھی ہوگی، لوگ مسلمان ہو بھی گئے. تو اس کے نتیجے میں گویا صورتحال یہ نہیں رہی کہ جس طرح پرانے زمانے میں ایک قبیلہ ایک جگہ پہ رہ رہا ہے، دوسرا قبیلہ دوسری جگہ رہ رہا ہے، ایک قوم ایک جگہ بعد ہے، نسلی بنیاد پر بھی اور دوسری بنیادوں پر بھی لوگوں کا وطن اور لوگوں کی جو جمعیت کی بنیاد ہے وہ یکساں ہے. جیسے ہم نے ملیشیا میں 10 سال رہ کے دیکھا کہ وہاں پر جو ملے قوم ہے وہ اپنے آپ کو 5000 سال سے وہ آباد ہے، تو وہ اپنے آپ کو اس علاقے کا مالک سمجھتے ہیں، یعنی ان کا ملک ہے. تو یہ ملکیت کس چیز نے پیدا کی ہے؟ تاریخی عوامل نے. دنیا میں بڑے پیمانے پر نقل مکانی ہوئی.
اور سلطنتوں میں خاص طور پر ہوئی. جب سلطنت قائم ہو گیا، مسلمانوں کی سلطنت قائم نہ ہوتی تو وہ مختلف جگہوں سے ہندوستان کا سفر نہ کرتے، نہ آتے. اس طرح ہم نے دیکھا کہ دوسری سلطنتیں قائم ہوئی، کہاں کہاں تک برطانیہ عظمیٰ کی سلطنت پہنچ گئی. یہ خود جس ملک میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں سارا مہاجرین کا ملک ہے، مختلف جگہوں سے لوگ آنے لگ گئے. پھر جیسے جیسے پچھلی صدی میں مواصلات کے ذرائع میں غیر معمولی ترقی ہوئی تو اور زیادہ نقل مکانی ہوئی. یعنی اب ہم دیکھ رہے ہیں نا کہ لندن میں پاکستانی میئر منتخب ہو گیا. یہ کوئی آج سے 2 صدی پہلے تصور کر سکتا تھا؟ تو یہ 2 بڑی تبدیلیاں ہیں. یعنی فتوحات کی بنیاد پر ملکیت کو ناجائز قرار دے دیا گیا، اور یہ بات انسانی ضمیر نے مان لی، اور اس کی بنیاد پر بین الاقوامی قوانین بن گئے. اور پہلی دوسری جنگ عظیم کے نتیجے میں جو ادارے آپ نے بنائے، جس کا ظہور پھر اقوام متحدہ، پہلے جمعیت اقوام میں ہوا، اس میں بھی بنیادی انسانی حقوق، قوموں کا حق خود ارادی اور اس طرح کی چیزوں کو اصول کے طور پر تسلیم کر لیا گیا. تو اس کا جو لازمی نتیجہ تھا وہ کیا تھا؟ وہ تھی نیشن اسٹیٹ، قومی ریاست. یعنی یہ 2 چیزیں اگر آپ نے مان لی ہیں تو اب اس کے بعد ریاست کیسی ہوگی؟ ہمارے ہاں تو اگر اور بحث ہے نا، مذہبی ریاست، غیر مذہبی ریاست، سیکولر، وہ الگ بحث ہے. اب نیشن اسٹیٹ ہوگی، قومی ریاست ہوگی، اور قومی ریاست کی بنیاد کیا ہوگی؟ وطنیت. آپ دیکھیے نا کہ جب یہ وطنیت کا سیاسی فلسفہ، معاف کیجیے گا، مغرب کی طرف سے سامنے آیا، سب سے پہلے تو یورپی میں اس کی ابتدا ہوئی تھی، آہستہ آہستہ دنیا نے اس کو قبول کرنا شروع کیا، نیشن اسٹیٹ یا قومی ریاست. تو ہمارے اس وقت کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ فکری لحاظ سے سب سے بڑے آدمی کا رد عمل کیا ہے؟ آپ بانگ درا میں اقبال کی نظم پڑھیے جو انہوں نے وطنیت بحیثیت ایک سیاسی تصور کے موضوع پر لکھی. ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے. بہت سخت رد عمل ہے اس کے اوپر، پوری نظم آپ پڑھ جائیں. یعنی انہوں نے اس کو ایک بت قرار دے دیا. لیکن بہرحال تاریخی عوامل تو اپنا کام کرتے ہیں، تو قومی ریاست وجود میں آ گئی. اب یا تو آپ اس کو قبول کر لیں اور یا تاریخ کے ساتھ لڑنے کا فیصلہ کر لیں. دنیا میں کبھی تاریخ کے ساتھ لڑائی میں کسی قوم کو کامیابی نہیں ہوئی. تاریخی عمل یہاں پہنچ گیا ہے، اس کو ریورس کرنے کا خواب تو دیکھ سکتے ہیں آپ، لیکن لڑ نہیں سکتے. تو دونوں جگہ، یعنی پاکستان میں بھی اور ہندوستان میں بھی، اصل میں ہم اس سے لڑ رہے ہیں. اگر آپ یہ تسلیم کر لیں کہ یہ دونوں قومی ریاستیں نیشن اسٹیٹس ہیں، اور نیشن اسٹیٹ کی بنیاد یہ ہے کہ ایک خطہ ارض میں رہنے والے لوگ برابر کے شہری، کوئی فرق نہیں ہے ان کے مابین. یہ دونوں ملک اسی اصول پر بنے تھے، یعنی یہ اس تاریخی پس منظر میں بنے ہیں. پاکستان بھی ایک قومی ریاست کے طور پر بنا اور ہندوستان کو بھی یہی حیثیت دی گئی. یہ یوں نہیں ہے کہ ہندوستان ہندوؤں کا ملک ہے یا پاکستان مسلمانوں کا ملک ہے. یہ غلط تصور اصل میں مذہب کی بنیاد پر جو تحریک چلی اس سے پیدا ہو گیا، جبکہ حقیقی بات یہ ہے کہ اس ملک کو بھی اور اس ملک کو بھی بنایا اس اصول پر گیا تھا کہ یہ قومی ریاستیں، یہ نیشن سٹیٹس ہیں. نہ ادھر کی اکثریت اس کو مانتی ہے، نہ ادھر کی اکثریت اس کو مانتی ہے. یہ پرابلم یہاں سے پیدا ہوا ہے. تو اس کا کوئی تعلق اس سے نہیں آپ مزید ٹکڑے کر دیں ان کے، آپ ایک جگہ سے تقسیم کر دیں، دوسری جگہ سے کر دیں، تیسری جگہ سے تقسیم کر دیں، کیا کر لیں گے اس کے نتیجے میں؟ یعنی وہاں لوگ موجود ہیں نا. ایک ہی صورت ہو سکتی ہے کہ پھر ہندوستان کے اندر جو دوسرے ملک ہیں، یا آپ کہہ لیں کہ آپ کا پاکستان یا بنگلہ دیش، وہ اپنے دروازے کھول دیں اور لوگوں سے کہیں کہ جتنے مسلمان ہیں ادھر آ جائیں، جھگڑا ختم ہو جائے گا، اور ادھر سے جتنے بھی غیر مسلم ہیں دوسری جانب چلے جائیں. تو یہ اصول تو آپ نے مانا نہیں تھا. اب وہاں پر بھی کروڑوں لوگ ہیں، بلکہ اس وقت 20 کروڑ کے قریب لوگ ہیں. اتنی آبادی ہے جتنی پاکستان کی آبادی ہے. تو اس لیے تقسیم کسی مسئلے کا حل نہیں تھا، یعنی وہ وقتی تدبیر تھی، کر لیا آپ نے. اس وقت بھی بہت سی تدابیر زیر بحث تھیں. آپ کے علم میں ہے کہ اس میں کئی فارمولے تھے جو پیش کیے گئے، لیکن ان میں سے ایک کو کامیابی ہو گئی. اور تقسیم کا طریقہ جو ہے یہ ہمیشہ ہوتا ہے کہ یہ میسج یہ دیتا ہے کہ مسئلہ حل ہو جائے گا. چنانچہ بنگلہ دیش کو الگ کر کے بھی آپ نے یہ مسئلہ حل کرنے کی صحیح کی. تو کسی بنیاد کے اوپر، یعنی بنگالی قوم اور پنجابی قوم کی بنیاد پر کر لیں، مسلمان اور ہندو کی بنیاد پر کر لیں، کوئی تقسیم بھی آپ کر لیں، دنیا کی تاریخ میں جو آبادی کا انتقال ہو چکا ہے، آپ
اس کو سوائے قومی ریاست کے کسی اور طریقے سے بھی امن نہیں دے سکتے، ممکن نہیں ہے۔ تو یہ بات جو ہے یہ اگر لوگوں کی سمجھ میں آ جائے تو دونوں طرف ٹھیک ہو جائے گا۔ تو یہاں کے لوگ بھی اس کو قبول نہیں کرتے اور وہاں کے لوگ بھی اس کو قبول نہیں کرتے۔ ہمارے ہاں بھی یہ اس طرح نہیں ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں رہنے والے ہندو اور بدھ مت کے ماننے والے اور مسیحی سب برابر کے شہری ہیں۔ ہمارا تصور وہی ہے کہ ہمارا ملک ہے، مسلمانوں کا ملک ہے، اس میں یہ اقلیت کے طور پر رہتے ہیں، ان کو حقوق ملنے چاہیے۔ یعنی آپ اصل میں بادشاہ سلامت ہیں، آپ نے از راہ عنایت ان کو حقوق دینے ہیں۔ تو ہم بھی اسی نفسیات میں، وہ بھی اسی نفسیات میں، اس لیے میں تو دونوں جانب کوئی فرق محسوس نہیں کرتا۔ وہاں چونکہ مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، مختلف جگہوں پر بکھرے ہوئے ہیں، وہ کروڑوں کی تعداد میں ہیں، اس وجہ سے کشمکش زیادہ نظر آتی ہے۔ وہ ہمارے ہاں بھی ایسے ہی تھا جب بنگلہ دیش میں، جس کو اب آپ بنگلہ دیش کہتے ہیں، جو پہلے مشرقی پاکستان تھا، ہندوؤں کی تعداد زیادہ تھی، وہاں بھی یہی کشمکش محسوس ہوتی تھی۔ جن علاقوں میں یہاں ہے وہاں بھی یہی کشمکش ہوگی۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ اس تاریخی عمل کو کیا ہم اپنی لیڈرشپ کے ذریعے سے، دانشوروں کے ذریعے سے سمجھا سکتے ہیں کہ اب آپ قومی ریاست کے اصول پر رہنا سیکھیے۔ اس کا دنیا میں اس وقت سب سے بہترین نمونہ امریکہ ہے۔ تو یہی ماڈل ہے، اس ماڈل کے سوا یہ سوال نہیں ہے کہ اس میں خلاف ورزیاں نہیں ہوتی، یہاں بھی ہوتی ہیں، یہاں بھی بہت سے تعصبات کام کرتے ہیں، لیکن یہ کہ اصول میں آپ نے مان لیا کہ یہ سرزمین کسی ایک قوم کی سرزمین نہیں، نہ نسل کی بنیاد پر نہ مذہب کی بنیاد پر۔ اگر تو آپ اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں اس طریقے سے کہ ہر مذہب کی بنیاد پر یا نسل کی بنیاد پر باقی لوگوں کو نکال دیں، تو ایک کوشش ہٹلر کر چکے ہیں، دوسری کوشش آپ کر کے دیکھ لیں۔ یہ تاریخ سے لڑنا ہوگا۔ لوگوں کی اتنے بڑے پیمانے پر نقل مکانی ہو چکی ہے کہ قومی ریاست، جمہوریت، قوموں کے حق خود ارادی کے علاوہ کسی اصول پر اب دنیا کو نہیں چلایا جا سکتا۔ یہ مجھے بھی سمجھنا ہے، آپ کو بھی سمجھنا ہے، اور یہ وہاں کی اکثریت کو بھی سمجھنا ہے۔ تو یہ سمجھانے کی صحیح کرنی چاہیے، اس مسئلے کا حل یہ نہیں ہے جو آپ بیان فرما رہے ہیں۔ ٹھیک، ہم سب بہت ہی تفصیل سے آپ نے وہ پس منظر بتایا کہ جس میں آج جو جدید ہمارے سامنے نیشن اسٹیٹ کا تصور آتا ہے وہ روبہ عمل ہوا، کیا وہ سماجی حرکیات تھیں، کیا وہ تاریخی عوامل تھے۔ یہ نقطہ تو آپ نے واضح کیا ان لوگوں پر جو ارباب حل و عقد ہیں، سیاسی زعماء ہیں، مفکرین ہیں، قوموں کی لیڈرشپ ان کے ہاتھ میں ہے کہ وہ یہ سمجھیں کہ ان ریاستوں کی نوعیت کیا ہے اور اب ان کو انہوں نے آگے کیسے لے کے چلنا ہے، اور جو ہمیں برتری اور تفوق کی ایک جبلت نظر آتی ہے اس کو بھی آپ نے خوبی سے واضح کیا۔ لیکن جو بنیادی سوال اس سے آگے لے کر بحث کو بڑھتا ہے وہ یہ کہ اگر یہ نہیں ہو رہا، سیاسی زعماء، مفکرین اس کو نہیں کر رہے، پاکستان میں ہو یا ہندوستان میں ہو، تو اب وہ لوگ جو اس کا شکار ہو رہے ہوتے ہیں، وہ لوگ جو وکٹم ہیں، وہ لوگ کہ جن کے اوپر اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں، ان کا کیا لاہ عمل ہونا چاہیے، وہ معاملات کو کیسے آگے لے کر بڑھیں۔ بالخصوص ہندوستان کے مسلمان اس پورے کے پورے 70-75 سال کے تجربے کے بعد کن جگہوں پہ کھڑے ہوئے ہیں، آپ کی سیاسی بصیرت یا تاریخی عمل کا جو مطالعہ ہے وہ کیا کہتا ہے، سماجیات کا علم بھی، یہ ساری بحث کو انشاءاللہ آگے بڑھائیں گے۔ وقت ہمارا یہاں پہ ختم ہوتا ہے، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے انشاءاللہ۔ اب تک آپ کے وقت بہت شکریہ۔ بہت شکریہ۔